الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. قابل قدر علماء کرام اور ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے غیور مسلمانوں، اہل حدیث کے سٹیج سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا سٹیج ہے کہ جس کے مائک پر آنے والا ہر عالم دین ایک انوکھے انداز سے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے. شاید ہی کوئی سٹیج ایسا ہو کہ جس سٹیج کے اوپر ہر مکتبہ فکر سے آیا ہوا، ہر مکتبہ فکر سے اہل حدیث ہوا عالم دین بیان کر رہا ہو. یہ واحد اہل حدیث کا سٹیج ہے. آپ کو اس مائک کے اوپر شیعہ سے اہل حدیث ہوا آپ کو ملے گا، بریلویوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا، دیوبندیوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا. اور یہ بات اس چیز کی علامت ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سچا مسلک ہے تو وہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے. اپنا مسلک چھوڑ کر کوئی شخص کسی دوسرے مسلک میں نہیں جاتا. جو جس مسلک پر ہے اس مسلک کو کائنات کا بہترین مسلک سمجھتا ہے. دوسرے مسلک کو چھوڑ کر
مسلک اختیار کرنا گویا کہ اپنے ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ ایسے علماء کی بڑی جماعت میسر ہوگی جو اہل حدیث ہوئے ہیں. کوئی شیعہ سے اہل حدیث ہوا, کوئی بریلویوں سے اہل حدیث ہوا, کوئی دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوا, کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا, کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا. اور یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا ہر شخص چاہے وہ کسی مسلک میں ہو, وہ مسلک اہل حدیث کو حق کا مسلک سمجھتا ہے. کوئی مانے نہ مانے, کوئی اقرار کرے نہ کرے, کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن لوگ اپنی محفلوں کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن ہے یہ حق پر. الحمدللہ حق پر کیسے نہ ہو. آپ ان کی دعوت تو دیکھیں. اور میں تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں سے جو بات بیان ہوگی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہوگی. ہم یہاں کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے, ہم یہاں اختلاف اور اختلاف ڈالنے نہیں آئے, ہم یہاں کسی کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے نہیں آئے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اغیار کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتا تھا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن یہ اختیار آپ کو حاصل ہے. ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف نظر آئے, آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے فضل سے جس سٹیج سے جو بات بیان کریں گے, اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو, اسی سٹیج سے ہم رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے اسی سٹیج سے رجوع کریں گے. تمہیں بات بیان کر رہا تھا, یہ مسئلہ کیوں سچا ہے. اس کی سچائی کی بے شمار دلیلیں ہیں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کائنات کے تمام مسالک میں سب سے سچا مسلک اہل حدیث ہے. جس طرح مجھے رب کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے, نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اسی طریقے سے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اسی طریقے سے مجھے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یقین ہے جس طرح رب کی وحدانیت پر یقین ہے, محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین ہے, اسی انداز سے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے پر مجھے یقین ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کا ہر شخص کہتا ہے ہمارا مسلک سچا ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے. آؤ دلائل کے میدان میں آ کر دیکھو, جو اپنے مسالک کو سچا کہتے ہیں ان کی دعوت کیا ہے. جو کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے, کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی فقہ کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی اجتہاد کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی بزرگ کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی پیر کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی علاقے کی دعوت دیتا ہے, کوئی کسی بستی کی دعوت دیتا ہے. اپنے آپ کو لوگ حق پر بھی کہتے ہیں, لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر دعوت بھی دیتے ہیں. آؤ مسلک اہل حدیث, ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم صرف لوگوں کے سامنے رب کا قرآن رکھتے ہیں, محمد رسول اللہ کی حدیث رکھتے ہیں.
اور کوئی چیز ہم نہیں رکھتے. ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی. کیا وجہ ہے؟ اتنی دنیا جو اماموں کو مانتی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جو اماموں کی اجتہادات کو مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا شاہ جی اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ پر چلنے والے غلط ہیں تو یہ بتلائیں اتنے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر تم فقہ کو ماننا فرض قرار دیتے ہو، ضروری قرار دیتے ہو، تمہیں لوگوں کے ایمان کا خدشہ ہے. ارے مجھے یہ بتلاؤ کہ جن لوگوں نے فقہ کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے. ارے تمہیں اپنے لوگوں کے ایمان کا ڈر ہے، تم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہو. مجھے بتلاؤ اگر ہم فقہ کا اقرار کرتے ہیں تو صحابہ کا ایمان پھر ہمیں ادھورا نظر آتا ہے. صحابہ جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اس فقہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو ان چاروں مسالک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کے زمانے میں یہ امام نہیں تھے، جن کے زمانے میں یہ فقہ نہیں مدون ہوئی تھی، جن کے زمانے میں یہ اجتہادات نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ نے ان کو نہیں مانا. مجھے یہ بتلاؤ وہ صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ حق پر تھے. بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ڈیرہ کے رہنے والوں وہ کس کو مانتے تھے؟ بلند آواز سے کہو. قرآن اور حدیث کو مانتے تھے. ارے جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر تبع تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر ائمہ اکرام جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، اہل انصاف کے سامنے رکھنی پڑے گی، اسی کتاب و سنت پر چل کر اہل حدیث جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تکبیر! مسلک اہل حدیث! مسلک اہل حدیث! لوگ یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے. حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز سے باتیں سمجھائی ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر، ہمیں ایسے لوگوں پر فخر ہے. لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، لوگوں جو یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، فقہ کے بغیر نماز مکمل نہیں، فقہ کے بغیر روزہ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر زکوٰۃ مکمل نہیں، فقہ کے بغیر حج مکمل نہیں، تو مجھے بتلاؤ جب فقہ نہیں تھی ان لوگوں کی یہ چیزیں مکمل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ یہ تو ابھی بنی ہے، 400 سال بعد بنی. 400 سال پہلے جنہیں نبی نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے. جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ زمانے قرآن اور حدیث کے زمانے ہیں، جسے نبی بہترین زمانے کہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، جسے نبی بہترین زمانہ کہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے. مجھے یہ بات کہنی پڑے گی جن زمانوں کو نبی بہترین زمانہ کہے وہ اہل حدیث کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر کوئی اور فرقہ موجود نہیں تھا. آؤ
ایک بات بڑے غور سے سننے کے لائق ہے. ایک بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ایک ہی بات پر جو نبی کے زمانے میں تھا وہ حق پر ہے, جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ حق پر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اب آؤ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ کوئی دنیا کا شخص حنفی العقیدہ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی کے زمانے میں موجود تھا, میرا مسلک نبی کے زمانے میں موجود تھا. کوئی شافعی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی حنبلی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی مالکی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی دنیا کا مذہب والا دیوبندی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کے زمانہ سے موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں, میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں یہاں پر دعویٰ کرتا ہوں, میں دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں, اللہ کے فضل سے نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں بغیر تعطل کے آج تک موجود ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے. دنیا کا کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پوچھو ان سے کب بنے ہو. کوئی کہتا ہے 200 سال بعد آئے, 80 سال بعد تو امام پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے امام پہلے ہوگا, اس کا اجتہاد بعد میں ہوگا. 80 سال بعد تو امام آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے بعد پھر اس کا اجتہاد ہوا ہے, پھر اس کا مذہب مدون ہوا ہے, پھر اس کے ماننے والے آئے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام مالک 186 136 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ جب یہ ائمہ دنیا کے اندر نہیں تھے, لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے, وہ لوگ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حنفی ہونا ضروری ہے, جنت میں جانے کے لیے اماموں کی تقلید ضروری ہے, تو میں یہ بات کہوں گا پھر صحابہ جنت میں گئے؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو یہ بات کہتا ہے ائمہ کی تقلید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, تو یہ بات پھر ماننی پڑے گی. وہ صحابہ, وہ تابعین, وہ تبع تابعین, وہ ائمہ جو اس میدان سے نہیں گزرے ہیں, تقلید کو انہوں نے واجب فرض نہیں کہا ہے, تقلید انہوں نے نہیں کی ہے, پھر ان کے بارے میں فتوے لگاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. میں یہ بات کہوں گا, میرے نبی نے فرمایا میرے زمانے سے ایک جماعت چلے گی اور میرے زمانے سے وہ جماعت بدستور قائم رہے گی. اس کے بعد کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کرے گا, کسی عادل کا عدل اس کو کچھ نہیں کہے گا, بغیر تعطل کے وہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گی. دنیا کا کوئی شخص جو حنفی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, جو شافعی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, حنبلی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, مالکی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں, آج تک موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم نبی کے زمانے سے چلے ہیں بغیر تعطل کے, آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث. جب کوئی مسلک نہیں تھا تو اہل حدیث اس وقت بھی تھے. آج دوسرے مسالک ہیں, اہل حدیث پھر بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب کوئی مسلک نہیں رہے گا, اہل حدیث کا مسلک پھر بھی رہے گا انشاءاللہ. وہ وقت آنے لگا ہے. دیکھتے نہیں ہو کس انداز سے لوگ مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں سنتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اہل حدیث تھوڑے سے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں. میں نے کہا نگاہیں ہو تو پھر نظر آتے ہیں. خدا کی قسم ہے اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, خیبر سے لے کر کراچی تک
رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ جوک در جوک مسلک کے اہل حدیث قبول کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر اعلان کروں گا اللہ کے فضل سے جس انداز سے یہ مسلک پھیل رہا ہے، جس انداز سے یہ مسلک لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے ابھی کچھ ہی عرصہ بیتے گا، اللہ کے فضل سے کائنات کے اندر اگر کوئی مسلک نظر آئے گا تو اہل حدیث کا نظر آئے گا، کوئی اور مسلک ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم ساری کائنات کو کہتے ہیں آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، قرآن اور حدیث ہی صرف حق ہے، قرآن اور حدیث ہی صرف وہ چیز ہے جس پر ہمیں نجات ملے گی، قرآن اور حدیث ہی وہ چیز ہے جس پر چل کر ہم جنت میں جائیں گے۔ مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، آؤ دیکھو ایک صحابی ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے، دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آئے ہیں، نبی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ جس کے کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک سامنے بیٹھے ہیں، اس صحابی کو عمل بتلا رہے ہیں جو جنت کا عمل پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابی لا الہ الا اللہ پڑھ، محمد رسول اللہ پڑھ، یہ کلمہ پڑھ، پہلی بات اس کلمے پر پورا اتر، دوسری بات اب نماز پڑھا کر، 5 وقت نماز فرض ہے، نفلی نماز ادا کر تو یہ تیرے لیے اچھی بات ہے، اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھ، نفلی روزے رکھ تو یہ تیرے لیے اچھی بات ہے، اپنے مال کی زکات دیا کر، اپنے مال سے اگر تو صدقہ خیرات نفلی نکالے یہ بہت بہتر ہے۔ حج کی بات آئی، میرے نبی نے حج کی بات نہیں کہی، غالباً حج فرض نہیں ہوا تھا، یہ 4 باتیں میرے نبی نے اس صحابی کو کہی۔ وہ بدو دیہاتی صحابی ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کھڑے کھڑے آپ کے سامنے جو جنت میں جانے کا راستہ پوچھ رہا ہے، میرے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول جنت میں جانے کا راستہ بتلائیں، میرے نبی جنت میں جانے کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ وہ صحابی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول جو دین آپ نے مجھے بتلایا ہے رب کعبہ کی قسم ہے نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جو دین آپ نے بتلایا نہ کمی کروں گا نہ، جو کمی کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، جو اضافہ کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ دین یوں سمجھ لیں جس طرح یہ 5 انگلیاں اور ایک ہتھیلی ہے، یہ دین ہے۔ اگر آپ ایک انگلی بڑھا دیں لوگ کہیں گے ہاتھ کے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یہ اضافہ ہے، یہ ایک انگلی زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک انگلی کاٹ دیں لوگ کہیں گے اس ہاتھ میں کمی ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ ہاتھ نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ اضافہ برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا دین نہ کمی برداشت کرتا ہے نہ اضافہ برداشت کرتا ہے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی کر دے یا اضافہ کر دے۔ وہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ کر وہ دیوانہ چلا گیا، لوٹ گیا۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، صحابہ جنتی کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہم میں جنتی ہے؟ نبی نے اشارے سے ہاتھ اٹھا کر اس صحابی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس صحابی کو دیکھے، یہ دنیا میں جنتی جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس صحابی نے کس فقہ پر عمل کیا تھا، اس صحابی نے کس امام کی تقلید کو مانا تھا، اس صحابی نے کس امام کی اقتداء کی تھی؟ اس صحابی نے اس امام کی اقتداء کی جو اہل حدیث کا امام ہے۔ جاؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن ہم کا جھنڈا ایک جھنڈا ہوگا اور وہ ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری کائنات کے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے۔
کوئی دنیا کا شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا، کوئی حنفی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا، کوئی شافی نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا، کوئی حنبلی نہیں کہہ سکتا ہمارے امام کا جھنڈا ہوگا۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کل میدان محشر کے اندر اگر کوئی جھنڈا نظر آئے گا اہل حدیث کے امام کا نظر آئے گا، کسی اور کا جھنڈا وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امام ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فضیلت اتاری ہے۔ نبی محترم نے فرمایا 2 فرشتے اترے، 2 فرشتوں نے ترازو قائم کیا، اس ترازو کے اندر ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا، ایک پلڑے کے اندر ایک شخص کو رکھ دیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 2 کو رکھا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 10 کو رکھا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 100 کو رکھا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے، دوسری طرف 1000 کو رکھا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ جو یہ منظر دیکھ رہا ہے پوچھنے لگا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا وزن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا وزن کتنا زیادہ ہے؟ کہا اس کا وزن کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں اس کا وزن۔ کہا ایک ترازو میں ساری کائنات کو رکھ دے، ساری کائنات کے علماء کو رکھ دے، اتقیاء کو رکھ دے، اصفیاء کو رکھ دے، علماء کو رکھ دے، ائمہ دین کو رکھ دے، متقی لوگوں کو رکھ دے، ساری کائنات کے گناہگاروں کو، نیکوکاروں کو رکھ دے، ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کے انبیاء بھی ہو، علماء بھی ہو، صلحاء بھی ہو، امام بھی ہو، دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ ہو۔ جب تم وزن کرو گے محمد رسول اللہ کا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آئے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کون آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ کون آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ کون آپ جیسا بن سکتا ہے؟ کائنات کے اندر بات از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی مقتدی ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، آپ کے علاوہ دین کا امام کوئی نہیں، آپ کے علاوہ دین کا مقتدی کوئی نہیں۔ آپ کائنات کے اندر وہ شخصیت ہے جن کے آ جانے کے بعد سابقہ سارے دین منسوخ ہو گئے۔ نبی محترم دنیا میں تشریف لائے، یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی رسالت نہیں چلے گی، حضرت عیسیٰ کی رسالت، حضرت موسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، حضرت داؤد کی نبوت نہیں چلے گی۔ آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت داؤد سلیمان کی نبوت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی نبوت نہیں چل سکتی۔ جب آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی امام کی امامت کیسے چل سکتی؟ جب کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی تو امام کی امامت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ مجھے کسی بندے نے یہ بات کہی، مجھے کہنے لگے قرآن پاک کے اندر آئے تھے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بتلاؤ تمہارا امام، تم تو کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہو، یہ بتلاؤ تم کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ میں نے کہا اس بات کی ذرا تفصیل تو بتلا۔ کہنے لگا تفصیل یہ ہے امام ابو حنیفہ اٹھیں گے، وہ کہیں گے حنفی میرے ساتھ آ جائیں، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ امام شافعی اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام مالک اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ سارے اماموں کو ماننے والے اپنے اماموں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ارے تم کسی امام کو نہیں مانتے، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے،
ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ بتلاؤ وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں موجود ہوں گے۔ میں نے کہا فیصلہ تو تم نے خود کر لیا ہے، شافی امام شافی کے ساتھ چلے گئے، مالکی امام مالک کے ساتھ چلے گئے، حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ چلے گئے، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے گئے، رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے، ادھر سے اہل حدیث کھڑے ہوں گے، رسول اللہ یہ اعلان کریں گے وہ اہل حدیث و دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا ہے، آؤ آج میرے دامن رحمت سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیا کرو رہنما مصطفیٰ، کیا کرو رہنما، کیا کرو رہنما، کیا کرو رہنما۔ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے، آپ کی کتاب آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، اس کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر تورات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں۔ تورات وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اولو العزم پیغمبر پر اتری ہے، لیکن نبی پاک کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے اثار نمودار ہوئے، آپ غصے سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ جاتی ہے اور یہ بات کہتے ہیں سکینت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے، اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو خود بہادر ہے، دلیر ہے، نبی پاک کے غصے کی تاب نہیں لا سکے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ غصے میں کیوں ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، میں آپ کو رسول ماننے پہ راضی ہوں، میں آپ کے دین کو، اسلام کو دین ماننے پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول آپ غصہ میں کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں اے عمر میری کتاب کے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھ رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے تورات کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ ارے یہ تو تورات ہے، اگر آج میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اگر نبی کی نبوت آ جانے کے بعد، امام الانبیاء کی نبوت آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیروی گمراہی ہے، حضرت موسیٰ کی پیروی گمراہی ہے، حضرت داؤد کی پیروی گمراہی ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات کہنی پڑے گی اگر نبی محترم کے آنے کے بعد کسی نبی کی اتباع گمراہی ہے تو خدا کی قسم ہے اماموں کی اتباع اس سے ڈبل گمراہی ہے۔ جب نبیوں کی بات نہیں مانی جا سکتی تو کسی امام کی بات مانی جا سکتی ہے؟ کسی امام کی بات مانی جا سکتی؟ آج کوئی محبت میں آ کر یہ بات کہے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لہذا میں عیسائی ہوں، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے اسلام سے نکل گیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو مان کر موسوی ہوں، لوگ کہیں گے یہ بھی گیا۔ کوئی کہے میں یہودا نبی کو مانتے ہوئے یہودی ہوں، آپ کہیں گے یہ بھی چلا گیا۔ جب میرے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نسبت جائز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات کہنی پڑے گی کسی امتی کی نسبت جائز ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم ہے، آؤ دیکھو مسلک اہل حدیث میں آنے کے لیے اللہ نے کیسے عجیب انداز لوگوں کو بتلا دیے ہیں۔ میں اہل حدیث ہوا تو ایک عجیب سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا، جس کو اللہ راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ کراچی سے فارغ ہوا، مظفر آباد میں چلا گیا، مولانا یونس حسری صاحب وہاں پر موجود ہے، LD سال میں دین ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں۔ مولانا ایک متبحر عالم دین مجھے پوچھنے لگے بتلاؤ حدیث کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا صحاح ستہ پڑھی ہے۔ کہا کتنے سالوں میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا 1 سال میں پڑھی ہے۔
اب آپ مدارس کا نصاب دیکھ لیں، جائیں، یہ بات کھلی ہے، الزام نہیں ہے، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر، حنفیوں کے مدارس میں 8-7 سال تک، 8 سال کے نصاب میں 7 سال تک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، منطق کو پڑھایا جاتا ہے، فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے، علم العروض شاعری کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ 7 سال کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ 7 سال میں جب بندہ پکا ہو جاتا ہے، جب اس کا عقیدہ نظریہ پکا ہو جاتا ہے، 8ویں سال میں پھر صرف 1 سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں، ان کا دورہ کروا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے پوچھا اپنے اساتذہ سے، ہم نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں، ہم نے فقہ پڑھ لی ہے، اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے فقہ پڑھا دی ہے، آپ نے فقہ پڑھ لی ہے، اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حدیث ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ برکت پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں برکت کے لیے 2 گروہ موجود ہیں، ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا حدیث کو برکت کے لیے پڑھتا ہے۔ عمل کے لیے پڑھتے، عمل کے لیے پڑھیں، خدا کی قسم ہے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہو، ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو۔ عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن بھی پڑھیں گے، شرک بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لاہور حجی ہجویری کے دربار پر جا کے سجدے بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، علی حجویری کے دربار پر جا کر پیشانی بھی رگڑیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، دولت شاہ کے دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی دیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، بڑی امام کے دربار پر جا کر بڑی بڑی کے نعرے بھی لگائیں گے، قرآن پڑھیں گے، جھولے لال کے دربار پر جا کر وہاں پر مجرا بھی ڈالیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، لاہل شہباز کے دربار پر جا کر وہاں پر چادریں بھی چڑھائیں گے، اس لیے کہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو قرآن کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں، جو حدیث کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا حضرت ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 1 سال کے اندر 6 کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتلاؤ، امتحان لیا مولانا نے، استاد محترم نے امتحان لیا، فرمایا یہ بتاؤ فلاں باب کا فلاں حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب ہمیں تعلق بتایا ہو تو ہمیں پتا ہو۔ اب بخاری پڑھائی کیسے ہے؟ یہ الزام نہیں، آپ دیکھ لیں مدارس میں جا کر، حضرت یہ الزام نہیں ہے، آپ جائیں کسی مدرسے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث کی کتاب پڑھاتے کیسے ہیں۔ بڑا عجیب انداز ہے حدیث کی کتاب پڑھانے کا۔ طالب علم سامنے بیٹھا ہے، استاد محترم کی طبیعت خراب تھی، شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے بھائی آج طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسا طالب علم عبارت پڑھے جو تیز عبارت پڑھنے والا ہو۔ ایک پٹھان پشاور کو اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا ہم پڑھے گا۔ آپ کو پتا ہے پشاور کے لوگ ہر کام تیزی کے ساتھ کر جاتے ہیں، ان کی نماز بھی 120 کی سپیڈ پر ہوتی ہے، ہر کام ان کا تیزی میں ہو جاتا ہے، جس طرح گاڑی چلتی ہے اس طرح ان کی نماز چلتی ہے۔ وہ نماز کو بھگاتے ہیں، ادھر سے ہیروین بھی بیچیں گے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، بڑی جیب میں ہوگی ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، نسوار جیب سے نکال کر نیچے رکھیں گے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ نماز ایسی ہے نہ قیام ہے نہ سجود ہے، وہ نماز ایسی ہے جس کے اندر کوئی چیز پوری نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں پڑھوں گا۔ حضرت نے کہا جی تم پڑھو۔ اب اس نے حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کر دی، 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات حدیث کے پڑھے اس نے، 70 صفحات بخاری کے۔ یہاں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، خدا کی قسم ہے 1 گھنٹے کے اندر اگر بخاری شریف کا حق ادا کیا جائے 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں 1 دن لگا دیا جائے، ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی اگر حق ادا کیا جائے۔ 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات پڑھے ہیں، اور مولانا کہنے لگے بھائی آج تو بخاری پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے۔ اس انداز سے بخاری پڑھی، اس انداز سے بخاری کو پڑھی۔ ان کو اس طرح مزہ آتا ہے کہ حدیث اوپر سے گزر جائے، ان کو اسی طریقے سے مزہ آتا ہے حدیث کو نہ سمجھیں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے تو ایسی پڑھی ہے۔ کہنے لگے بھائی حدیث کے اس کے اندر تو رفع دین کی حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا حضرت رفع دین کی حدیث موجود ہے؟ کہا ہاں ہے، اور خدا کی قسم ہے میں نے بخاری پڑھی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ رفع دین کی حدیث موجود بھی ہے یا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، صحیح طرح پڑھی نہیں تھی۔ اب وہ مسلک وہی ہے، حدیث پڑھاتے ہیں،
حدیث پڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے یہ امام شافعی کی حدیث ہے، یہ مالک کی حدیث ہے، یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کون سی؟ وہ ہمیں سمجھاؤ. بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کتاب کے اندر ائمہ کے اقوال درج ہیں، ایک ایک مسئلے کے اندر 20 اقوال موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھتا تھا، استاد پڑھا رہے ہیں بدایت المجتہد، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ تنگ آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا استاد جی یہ تو بتلائیں کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. ہم اماموں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی کچھ نہیں کہا. آپ خاموش رہے پوری زندگی. ہمیں یہ بتلائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. ہمیں یہ بتلائیں قال اللہ کیا ہے، قال رسول کیا ہے. ہمیں یہ نہ بتلائیں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ بتلایا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے. مولانا نے یہ بات کہی، بڑی مجھے دل کو لگی. بیزتی اپنے آپ کی سمجھی کہ اللہ پر حدیث ہی نہیں آتی، حدیث پڑھ کر آئے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، لمبی داستان ہے. لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. اہل حدیث اس وقت بنے، نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم ہے جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. مسلم شریف کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا. جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا مسلک اہل حدیث کھلتا رہا. اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا. جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا. تکبیر، مسلک اہل حدیث. یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. ان کو پتا ہے حدیث نہ پڑھو، بخاری نہ پڑھو مشکل ہے، نسائی نہ پڑھو مشکل ہے، ابو داؤد نہ پڑھو مشکل ہے. میں یہ بات کہتا ہوں ذرا فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کتنی آسان ہے. ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں. 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے. ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں. اب اس کی مثال ایسے سمجھے، میرے سامنے سپیکر ہے، میں کہوں یہ سپیکر ہے، مولانا صاحب کہیں نہیں یہ سپیکر نہیں یہ پنکھا ہے. کوئی تیسرا بندہ کہے یہ پنکھا نہیں تو جگ ہے، چوتھا کہے یہ جگ نہیں یہ تو سائیکل ہے. اب فیصلہ کروائیں مولانا کرم شاکر صاحب سے، آپ بتلائیں جی کون ٹھیک ہے. یہ کہیں چاروں ہی ٹھیک ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کو کچھ معاملہ خراب ہے. سوچنے کی بات یہ ہے 4 امام کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف ایک نماز کو اٹھا کر دیکھو، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے. نماز کو اٹھا کر دیکھو، ایک نماز کے مسئلے پر 700 جگہ پر اختلاف نظر آتا ہے. 700 جگہ پر ایک ایک حرف پر اختلاف موجود ہے. اماں کا طہارت میں اختلاف، وضو میں اختلاف، نیت میں اختلاف، سنت میں اختلاف، فرائض میں اختلاف، واجبات میں اختلاف، سورہ فاتحہ میں اختلاف، آمین میں اختلاف، رفع یدین میں اختلاف، تبرک میں اختلاف، بیٹھنے میں اختلاف، کھڑے ہونے میں اختلاف. سارے کے سارے مختلف ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے کہتے سارے حق پر ہیں.
میں حیران ہوا، میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے. اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی، وہ اہل حدیث بن جاتا. اب میں گیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا. اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے ارتباط کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر، ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی. مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا، ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع دین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع دین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحاح ستہ اٹھائی. آپ حیران رہیں گے پوری صحاح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع دین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی. حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا. رات کو سو گئے، کہنے لگے بھائی صبح تلاش کریں گے. صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا مولانا سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفع دین کر رہے ہیں. حنفی عالم دین رفع دین کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی حنفی علماء کو دیکھا رفع دین کرتے ہیں. آپ نے کبھی آج تک اہل حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رفع دین نہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے رفع دین سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کرنا سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تب وہ اپنی جگہ پر کر لیتے ہیں. ایک حنفی عالم دین جو میرے استاد تھے مجھے کہنے لگے میں کبھی کبھی رفع دین کرتا ہوں لیکن اپنے کمرے میں کرتا ہوں. میں نے کہا استاد جی باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لوگوں کا کیا کریں، لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں. میں نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بات بتلانا کسی کو نہیں، میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کل اللہ نے کہہ دیا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میں کہوں گا اللہ یہ چند ہی نمازیں قبول کر لے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی. خدا کی قسم ان کو بھی یقین ہے اس بات کا، یقین ہے ان کو اس بات کا کہ کائنات کے اندر سب سے سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے. ان کو یقین ہے اس بات پر. اور میں نے دیکھا مولانا رفع دین کر رہے ہیں، بڑا حیران ہوا. میں نے اٹھتے ہی سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ رفع دین؟ کہتے ہیں بھائی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے پھر بات کریں گے. جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے، مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی. میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الحدیث ہو گئے، اللہ خیر کرے. اب میں الحدیث نہیں تھا، میں نے رفع دین نہیں شروع کی، مولانا نے شروع کر دی ہے. اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی، رفع دین نہیں کیا، نیچے رفع دین کے اوپر نہیں کیا. واپس آئے نیچے حجرے میں نے فوراً سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفع دین کیا ہے، اوپر رفع دین نہیں کیا، ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے، اوپر والی نیچے والی؟ کہنے لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا یہاں سے بیڑا غرق ہوتا ہے، یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، صبح بھی ٹھیک ہے، شام بھی ٹھیک ہے، اندھا بھی ٹھیک ہے، بینا بھی ٹھیک ہے، نابینا بھی ٹھیک ہے، لنگڑا بھی ٹھیک ہے، ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے، سارے ٹھیک ہیں. سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو، نبی کی حدیث کے مطابق ہو، وہی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی اور صحیح ہو سکتا. میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے، آپ نے کیسی بات کر دی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے. مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفع دین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں. پوری صحاح ستہ چھان ماری، عدم رفع دین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح. ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف، ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے. کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع دین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے. لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع دین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، اللہ یہ قبول فرما. اور اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع دین شروع کیا،
اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم دیکھو. مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے، ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، ساری اولاد اہل حدیث ہو گئی. وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی رفع دین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا. ساری اولاد نے رفع دین کرنا شروع کر دی. تحقیق کا ہی دور ہے. کراچی میں چلے گئے. کراچی میں ہمارے بھائی ہیں، بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، مولانا ضیاء الدین شاہ. مصدر العلم والادب 1300 صفحات پر مبنی کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اہل حدیث کو انہوں نے رافضی قرار دیا، شیعہ قرار دیا. اہل حدیث کو کہا یہ شیعہ سے بدتر ہے. اس کتاب کے اندر مولانا نے لکھا. اس قدر متعصب عالم دین ہے. مولانا کے پاس میں چلا گیا. ایک بندہ آیا سوال پوچھتا ہے طلاق ثلاثہ کا. مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے پر. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر. اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں. آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے، آپ ایک وقت میں ایک دیں. اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی ایک تو قبول ہوگی، باقی 2 قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے مثال سمجھے، جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. وقت بھی متعین ہے ظہر کا، اس کی تعداد بھی متعین ہے. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے. عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. اس کا وقت بھی متعین ہے، تعداد بھی متعین ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو، عصر کو، مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی ایک ظہر کی نماز تو ہوگی، جس کا وقت بھی تھا، جس کی تعداد بھی تھی، وہ تو قبول ہو جائے گی، باقی 2 نمازیں قبول ہیں. اسی طریقے سے جو شخص ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی ایک تو قبول ہوگی، باقی 2 قبول نہیں ہوں گی. جاؤ حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا، میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی. مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے. دیوبندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا. دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں، اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی. مولانا کے پاس وہ بندہ ہے، اس نے کہا حضرت بتلائیں. مولانا سے کہا بھائی طلاق ہوگی، جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ. اس نے کہا نہیں حضرت خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے، مجھے آپ اس کا حل بتلائیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، جاؤ جا کر حلالہ کروا لو. دیوبندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا ہے. میں نے روک دیا، میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں، یہ حلالہ کروانے جائے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے، ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. مولانا نے کیا بات کہی، بڑی عجیب بات کہی. حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی، آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا. یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے. میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے. میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیسا فقیہانہ انداز ہے ان کا، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کے ہیلے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجیں، کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا، ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم، لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس
بھیج دیں. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا. میں نے کہا جی کیوں؟ آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, بہت بڑے عالم دین تھے حنفی, ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی, کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں, وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے. ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے, کھاؤ پیو مر جاؤ, بات ختم ہو گئی. کوئی جی گیا پھر بھی کھانا, کوئی مر گیا پھر بھی کھانا, اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر. اس مذہب کی بنیاد, اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کھانا اس مذہب سے نکال دو, پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی. مولانا کہنے لگے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا, پیٹنے بٹانے سے فرصت نہیں ملتی. کوئی مرزائی ہو جائے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی, ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں, آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں. رب کعبہ کی قسم ہے, مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا, تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو, اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے, بہت شریف آدمی ہے, چلہ بھی لگا ہے, دسواں بھی لگا ہے, اس نے سال بھی لگایا ہے, یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ تبلیغی جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں. یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے, ان سے یہ کام کرواتے ہیں. اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا, مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا. اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے, عقیدہ اور ہے, مسئلہ اور ہے, بیان اور ہے, کردار اور ہے, ظاہر اور ہے, باطن اور ہے. اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں, حرام کو حلال کہتے ہیں. عجیب ان کا سلسلہ ہے. اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا. کراچی ہی کے اندر مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا, کئی مرتبہ پڑھا. وہاں پر امین صفدر و کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے. وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے. مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا. مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا, مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی, یہ قرآن سے ثابت ہے؟ 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے, میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اب ہم حیران رہ گئے, کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت, قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی, دوسرے سے شافی, تیسرے سے مالکی, چوتھے سے حنبلی. لو 4 اولا لک ہے, چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت تھی, آپ کو پتا ہونا چاہیے, تجربہ کر کے دیکھ لیں, ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی. جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا, مجھے سوال نہیں کرنے دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں, یحرفون الکلم عن مواضعہ. ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے, ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے. ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں. کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے, کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے, غلط تشریح کی ہے, غلط ترجمہ کیا ہے. اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا. تحقیق کر رہا ہوں, بخاری شریف پڑھ رہے ہیں, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے, اس کی نماز ہو جاتی ہے. حضرت ابی امامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے. یہ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں, یہ حدیث پیش کر کے اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں لوگ
کہتے ہیں اہل حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں. اور ان کا عجیب مسلک ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے یہ بتلاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ یہ، ویسے فقہ عجوبوں سے بھری پڑی ہے، میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا، میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا، در مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. حیرانگی کی بات، اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی، کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے. عجیب محبت ہے کتوں سے، عجیب محبت ہے. اور ساتھ باقاعدہ آداب لکھے ہیں، آداب علماء موجود ہیں، پوچھیں ان سے کہ باقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں. انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا منہ باندھ لو، منہ باندھ کر نماز پڑھو. میں نے کہا حضرت منہ کیوں باندھنے کا حکم ہے؟ کہنے لگے منہ اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہے، نماز میں کہیں یہ کام نہ شروع کر دے، لہذا منہ اس کا باندھ لو. اب عجیب حیرانگی کی بات، اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے، ائمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائی ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے. بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے. پھر عقیدے کی بات آتی ہے، عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود، وحدت الشہود کا عقیدہ موجود، مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود، مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود، استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود، بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود. مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے، بدعات کی بھرمار موجود ہے. جب مطالعہ کیا گیا، 4 سال اس مطالعے میں لگا رہا، 4 سال تحقیق کرتا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے، کبھی اہل حدیث کے پاس گیا، کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا. جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا، جب دیوبندیوں کے پاس جاتا، احناف کے پاس جاتا، وہاں سے دھکے ملتے. 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا، کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث. اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا. حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرد تھا. لوگ اعتراض کرتے ہیں، گجرانوالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلٹ شائع کر دیے، یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلٹ شائع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں. بھائی اس کا کیا جواب دیں؟ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے، اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے. خدا کی قسم ہے، تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے. صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل حدیث کم اشتہار شائع کرتے ہیں، میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شائع کر دیتے ہیں. میلسی کے اندر یہ آپ کے علاقے کے قریب ہے، یہاں پر پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہل حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا، انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا. اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، وہ بھی آگے. انہوں نے کہا دیکھ تو لیں ہے بھی یا کہ نہیں ہے. گجرانوالہ کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظہر کو بلایا. عبداللہ شاہ مظہر جو ہمارے خاندان کے عالم دین ہیں، جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں، کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، کراچی میں آج کل رہتے ہیں. وہاں پر ان کو بلایا. ان کے اشتہاروں میں خود دیوبندی حضرات لکھتے ہیں، شاہ صاحب کا نواسہ ہے، شاہ صاحب کا پوتا ہے، شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے، شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے، شاہ صاحب کی نسل سے ہے. ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوتی ہے. میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. گجرانوالہ کے اندر انہوں نے بلایا عبداللہ شاہ مظہر کو کہ عبداللہ شاہ تم یہاں پر انکار کرو کہ عتیق الرحمان شاہ کنور شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ شاہ مظہر کہنے لگا، ایک دن پہلے مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں. میں نے کہا جو مرضی ہے کہہ دو. کہنے لگا مجھے دیوبندیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو. میں نے کہا جاؤ انکار کر دو، میں تمہیں کذاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کے اندر کہ تم جھوٹے ہو. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے گجرانوالہ کے اندر جا کر اقرار کیا. اس نے کہا وہ بھی
شاہ صاحب کے خاندان سے ہے، میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں، لیکن اس کے ساتھ دیوبندیوں کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ وہ اہل حدیث ہو گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا، کیا ہوا جو ادھر چلا گیا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس انداز سے کر کے اس نے وہاں پر جان چھڑائی ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا، کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، بڑے مجمع میں کہتا ہوں، پورے پاکستان میں کہتا ہوں، ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا، لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے، اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤں کہ جب میں اہل حدیث ہوا، حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا۔ آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں، اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا، اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا، کیونکہ اہل حدیث سچ ہے، اہل حدیث حق پر ہے، اہل حدیث صحیح ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگوں تحقیق کرو، خدا را تحقیق کرو، آؤ تحقیق کے میدان کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ ائمہ کی تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتار دو، آؤ ائمہ کی تقلید کو گلوں سے اتار دو، آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو۔ بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔